السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنے سیکنڈ لاسٹ سبق میں آپ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق بتایا تھا۔ آج اسی موضوع کا ایک مزید چھوٹا سا جز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، جو کہ معبد کی زبانی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کے راستے پر گامزن تھے تو ان کا گزر ایک خیمے سے ہوا، جو کہ معبد کا خیمہ تھا۔ معبد ایک پختہ عمر کی باعفت خاتون تھیں اور ان لوگوں کی میزبانی کیا کرتی تھیں جو وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معبد کے خیمے کے پاس پہنچے تو وہ اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس اگر دودھ، گوشت یا کھجوریں ہیں تو ہمیں دیجیے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس نے کہا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت میں ہرگز کمی نہ کرتے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بکری نظر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معبد کی ماں، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ بیچاری اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا، یہ کمزور ہے، اگر آپ کو اس میں سے کچھ دودھ مل جائے تو ضرور دھو لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو طلب فرمایا، پھر اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اللہ کا نام لے کر دودھ دھونا شروع کیا۔ اللہ کی شان، بکری خوشی سے جگالی کرنے لگی اور دودھ کی دھاریں اس کے تھنوں سے بہہ نکلیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا، یہاں تک کہ سب ساتھیوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ معبد کو بھی پلایا اور اس کے بچے کو بھی پلایا، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کو دھو کر اس میں دودھ بھر دیا، یہاں تک کہ معبد کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کا شوہر معبد اپنی ریوڑ کی بکریوں کو ہانکتے ہوئے خیمے میں آ پہنچا۔ دودھ سے بھرے ہوئے برتنوں کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور معبد سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اتنا دودھ کہاں سے آیا، جبکہ گھر میں تو صرف ایک لاغر سی بکری ہے؟ وہ بولی، اللہ کی قسم، ایک مبارک آدمی کا یہاں سے گزر ہوا ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر نے کہا، ذرا اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ وہ بولی، وہ شخص حسن و جمال میں نمایاں تھا۔ معبد نے دلکش انداز سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ جس طرح کوئی سننے والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں آنے والا مبارک شخص بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخی تھی، اس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی۔ جب اسے دور سے آتے دیکھا تو بہت خوبصورت تھا اور جب نزدیک سے دیکھا تو کیا ہی کہنے، اس کی زلفیں گھنی، چمکدار اور سیاہ تھیں۔ نیز ایسا خوبصورت شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بلند اخلاق کے مالک تھے۔ نیز ایسا خوبصورت شخص جس کا ظاہر باطن خوبصورت ہو، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ اوصاف سن کر معبد نے کہا کہ میں بھی اس مبارک شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے بعد نزدیک ہی بکریوں کو چرانے جایا کروں گا۔ جب کبھی اس شخص کا دوبارہ یہاں سے گزر ہو تو تم مجھے ضرور بلا لینا۔ معبد کا بیان ہے کہ جس بکری کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے مسح فرمایا تھا، وہ حضرت عمر کے دور خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم اس کو صبح و شام دھویا کرتے تھے اور اس کا دودھ پیتے تھے۔ محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ معبد اسی زمانے میں مسلمان ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ بعض کا یہ قول بھی ہے کہ اس کے بعد آئیں اور اسلام لا کر شرف بیعت حاصل کیا۔